الحسين الغريب الغريب الحسين حسين الشهيد الشهيد الحسين. السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید کہتے ہیں خواتین و حضرات آپ کو سب کی سوچ میں. میں ہوں منیب حامد اور میں ہوں سونیا لودھی. خواتین و حضرات، 10ویں محرم اسلامی تاریخ ہی نہیں بلکہ انسانی تاریخ کا وہ تاریخ دن ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. آج ایک بار پھر یہ تاریخ آئی ہے تو اپنے ساتھ یادوں کا نا ختم ہونے والا سلسلہ بھی لائی ہے. 10 محرم کو کربلا کی تپتی زمین پر نواسہ رسول، جگرہ گوشہ علی و بطول، شہید کربلا سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں نے ایسی قربانی پیش کی جس نے یزید ہی نہیں بلکہ یزیدی نظریات کو بھی ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا تھا. بالکل خواتین و حضرات، اور انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہمارا موضوع بھی یہی رہے گا کہ اب یہ جو ایک واقعہ پیش آیا اس کو ہم انشاءاللہ آج کے نظام سے، آج کے جو ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کر سکیں اور اپنی زندگیوں میں اپنے ایمان کو مضبوط کر سکیں تاکہ ہم بھی باطل کے خلاف جو ہے کھڑے ہو سکیں، ہم بھی حق کے لیے کھڑے ہو سکیں اور ہمیں بھی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسلام کا جھنڈا جو ہے اس کو بلند کر سکیں، اپنا چھوٹا سا کردار پیش کر سکیں تاکہ قیامت کے روز جب ہم پیش ہوں تو ہم شرمندہ نہ ہوں. اسی موضوع پہ بات چیت کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے علامہ امین شہیدی صاحب نے. ان کو ویلکم کریں گے انشاءاللہ، اور پروفیسر ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب کو. پروفیسر صاحب، آغاز آپ سے کرتے ہیں پروگرام کا. جی، فلسفہ شہادت حسین کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لفظ آپ نے بولا ہے شہادت، خود اگر اس ٹرم پہ غور کریں تو آپ کا سوال اور پھر اس کا جواب کھل کر سامنے آ جاتا ہے. شہادت کے معنی گواہی دینا، اور جو راہ حق میں اپنی جان قربان کرتا ہے اس کو اسلامی اصطلاح میں شہید کہتے ہیں. تو گواہی دینا اور یہاں اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، دونوں میں مناسبت کیا ہے؟ اس پر اگر غور کریں تو کوئی زبان سے گواہی دیتا ہے، کوئی اعضاء و جوارح سے گواہی دیتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جان دے کر گواہی دیتے ہیں، ان کو شہید کہا جاتا ہے. اور ان شہداء کی جماعت میں سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے. اس لیے کہ جب انہوں نے محسوس کیا، حالات کا مشاہدہ کیا کہ وہ طرز حکومت اور وہ طرز زندگی موجود نہیں رہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا یا خلفائے اربعہ نے ایک تسلسل کے ساتھ اسے قائم رکھا، تو پھر وہ شخصیت جس نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سائے میں آنکھ کھولی تھی، جس کے سر پر سیدنا علی المرتضیٰ کا ہاتھ تھا، اور جو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں پلا تھا، وہ خاموش نہیں رہ سکتا تھا. اب اس نے حق کی شہادت دینی تھی. جس واقعے نے تاریخ اسلام کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے وہ واقعہ شہادت حسین ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ طیبہ کو چھوڑا، مکہ مکرمہ کو چھوڑا، اور مکہ مکرمہ کو اس وقت چھوڑا
جس وقت لوگ حج کے لیے مکے کو جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، لوگ مکے کو آ رہے تھے، اور حضرت حسین ایک عظیم مقصد کی خاطر اس نظام کو مضبوط بنانے کے لیے اور قائم رکھنے کے لیے مکے کو چھوڑ رہے تھے، اور اس بات کی شہادت دے رہے تھے کہ جب دین اسلام پر مشکل وقت آ جائے اور اسلام کو اپنی بنیادوں پر کھڑا کرنا مقصود ہو تو اس وقت صرف زبان سے ہی نہیں، اپنی جان سے بھی اس بات کی شہادت دینا ہوتی ہے کہ اگر میرا عزم سچا نہیں ہے، اگر میری نیت درست نہیں ہے اور میں صحیح منزل کی جانب گامزن نہیں ہوں تو پھر میں اپنی جان کی بازی کیوں لگاؤں۔ اور حضرت حسین تو وہ ہیں جنہوں نے صرف اپنی جان کی بازی نہیں بلکہ ایک جملے میں اس کو سمونا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین نے اپنا گھر اجاڑ کے امت کے گھر کو بسا دیا۔ بے شک بے شک بے شک ایسے ہی ہے۔ علامہ امین صاحب، اس پہ آپ بھی کچھ ایڈ کیجئے، فلسفہ شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ، اور اس سے ہم بذات قوم ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے کن مشکلات کا شکار ہیں، کتنا دور ہیں، اس سے کیا ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور انہی انبیاء کے ساتھ پھر کچھ کتابیں بھی بھیجی تاکہ انسان ان انبیاء کی تعلیمات اور ان کتابوں میں موجود اللہ کے پیغام کے آئینے میں اپنے آپ کو بنا سکے، انڈیویجولی بھی اور اجتماعی طور پر۔ اب جہاں جہاں انسانوں نے انحراف کیا، وہاں وہاں انبیاء ان انحرافی راستوں کے مقابلے میں بند باندھ کر کھڑے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث تمام مسلمانوں کو ازبر ہے کہ میرے بعد میری امت میں بھی وہ سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے جو گزشتہ انبیاء کی امتوں میں ہوئے۔ جس طرح کی مشکلات وہاں پر پیش آئیں، جس طرح کے انحرافات وہاں پر پیش آئے، اسی طرح کے انحرافات یہاں پر بھی پیش آئیں گے۔ اب ضرورت ہے کہ کوئی ایسی شخصیت یا ایسی شخصیات موجود ہوں جو اس طرح کے انحرافات کے رستے میں نبی کریم کے نقش پا کو چومتے ہوئے اس پر اس طرح سے کہ ان کا قدم، ان کا کلام، ان کی گفتگو، ان کا پیغام نبی کریم کی یاد دلا دے۔ امام حسین علیہ السلام اس راہ کے راہی ہیں، وہ نبی نہیں ہے، امام ہے، وہ رسول نہیں ہے، امام ہے، اور فرزند رسول ہے، فرزند علی و بطول ہے، لیکن اس راہ میں نبی کے دین کی حفاظت کے لیے جو درد حسین ابن علی کے دل میں ہے وہ کسی اور جگہ پیدا ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ حسین ابن علی نبی کریم کے وجود کا حصہ ہے۔ حسین انا بن حسین تمام مسلمانوں کو ازبر ہے۔ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم تمام مسلمانوں کو ازبر ہے۔ لہٰذا حسین ابن علی علیہ السلام جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی نگاہوں کے سامنے اس معاشرے کے اندر جہاں پر اللہ کے رسول عدل کا ایک نظام لے کر آئے تھے، انصاف کا نظام لے کر آئے تھے، اخلاق کا نظام لے کر آئے تھے، ایثار اور قربانی کا نظام لے کر آئے تھے، اب اس معاشرے کے اندر وہ اقدار اور وہ ویلیوز اتنی تباہ ہو چکی ہے کہ حاکم کی طرف سے معین شدہ گورنرز رات بھر شراب کی محفلوں میں مست رہتے ہیں اور صبح اسی شراب کے نشے میں فجر کی نماز مسجد میں پڑھاتے ہیں، اور صرف نماز فجر نہیں پڑھاتے بلکہ فجر کی 2 رکعت کی نماز 4 رکعت پڑھا دیتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ معاشرہ خاموش ہے، اٹھتا نہیں ہے، بغاوت نہیں کرتا، رسول اللہ کے دین کی ان قدروں کی پامالی پر سراپا احتجاج نہیں ہوتا۔ شراب پیا جا رہا ہے، روکنے والا کوئی نہیں ہے، بدکاری عام ہو رہی ہے، روکنے والا کوئی نہیں ہے، زنا محرمہ جن
رشتوں سے اللہ نے حرام کر رکھا ہے، ان سے خلیفہ جو اپنی مسند پر خلیفہ کے عنوان سے بیٹھا ہو وہ اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے، لیکن لوگ ٹس سے مس پھر بھی نہیں ہوتے۔ وہ جوش نے کہا تھا نا کہ تخت پر سرمایہ داری ہے بسط اجلال حسین، ٹس سے مس پھر بھی نہیں ہوتے محبان حسین۔ تو اس دور میں جو صورتحال تھی اس میں تو خود خلیفۃ المسلمین کی مسند پر جو شخص یزید ابن معاویہ کی حیثیت سے بیٹھا تھا وہ ان تمام جرائم کا بنفس نفیس خود ارتکاب بھی کر رہا تھا، اور اس کے ارد گرد کے لوگ بھی وہی کام کر رہے تھے۔ اب یہاں پر ایک مشکل آن پڑی، وہ مشکل یہ ہے ایک عام فرد اگر اس طرح کی بدکاریاں کرے، انحراف کا شکار ہو، تو وہ اس کا اپنا انڈیویجول فعل کہلاتا ہے، لیکن جب کوئی شخص مسند خلافت پر بیٹھ کر، رسول اللہ کی مسند پر بیٹھ کر وہی کام کرے تو پھر خلیفہ کا فعل اسلام کا چہرہ لے کر نمودار ہوتا ہے معاشرے کے اندر۔ لہٰذا جب خلیفہ کوئی ایسا کام کرے تو گویا وہ اسلام نے اس کی اجازت دے دی ہے، اور یہ اس وقت شاید لوگوں کو نہ اندازہ ہو، لیکن بعد میں آنے والی قومیں، بعد میں آنے والی نسلیں پھر اسی کو دین سمجھنے لگتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے سامنے یہ ایک ایسا دوراہا تھا جہاں پر انہوں نے اصل اسلام اور نقلی اسلام کو الگ الگ کرنا تھا، رسول اللہ کی سیرت کو یزید کے فعل سے الگ رکھنا تھا، اس معاشرے کے ضمیر پر وہ درے برسانے تھے جس سے ان کا ضمیر بیدار ہو۔ جب کوئی معاشرہ اس طرح سے آلودگی اور بے راہ روی کا شکار ہو تو اس کی شدت جتنی ہوگی اس کے مقابلے میں رد عمل کی شدت بھی اتنی ہی ہونی چاہیے، ورنہ اثر نہیں ہوگا۔ اگر آپ پتھر کو ہینڈل مارے ہیں تو پتھر پر اثر نہیں ہوتا، لیکن اگر جیتے جاگتے انسان کو سوئی چبوئے تو اس کو اثر ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ جو معاشرہ سویا ہوا تھا، غفلت کی نیند سویا ہوا تھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، کھاتا پیتا تھا، لیکن ان تمام مظالم کو دیکھتا تھا اور ایسے گزر جاتا تھا جیسے ان کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ امر بالمعروف ناپید، نہی عن المنکر ناپید، اچھائیوں کی دعوت بالکل ختم، برائیوں کا ارتکاب ہر جگہ جاری، ہر وہ برا کام اور ہر وہ بد فعل جو اللہ نے جس سے منع کیا ہے اس کا ارتکاب نظر آتا تھا، اور اس کے باوجود لوگ نمازی بھی تھے، لوگ روزہ بھی رکھتے تھے، لوگ حج پر بھی جاتے تھے۔ یہ جو صورتحال تھی یہ ایک ایسے مستقبل کی نشاندہی کر رہی تھی جس کے نتیجے میں اب آنے والا وقت ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کے لیے سر اٹھا رہا ہے جہاں پر یہ تمام چیزیں مل کر اسلام کہلائیں گی، جو آج کے دور میں لبرل اسلام ہے۔ آپ اگر مغربی دنیا میں جائیں تو آپ کو وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ باقی سارے اس طرح کے برے اعمال کرتے بھی نظر آئیں گے اور کہیں گے بھئی اسلام وہ نہیں ہے جو شدت پسندوں کا، اسلام یہ ہے جو ہم کرتے ہیں۔ یعنی وہ ایسا اسلام جس میں منع کسی چیز کی نہیں ہے، آپ عبادت بھی کریں اور باقی ساری نافرمانیاں بھی انجام دیں، آپ مسلمان کے مسلمان رہیں۔ ایسے اسلام سے وہ کفر جس میں کھل کر انسان اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے وہ زیادہ اسلام کے لیے مفید ہے اس اسلام کی نسبت۔ یہ اسلام لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور وہ کفر لوگوں کو متوجہ کرتا ہے کہ یہ سراپا کفر ہے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے اس صورتحال میں اصل اور نقل کو الگ کرنے کے لیے ارادہ کیا، اور یہ جو ارادہ تھا اس کے لیے ظاہر ہے ان کو جتنی بڑی بیماری تھی اتنے بڑے آپریشن کی ضرورت تھی۔ امام حسین علیہ السلام جب نکلے تو آپ نے دیکھا کہ اپنے ساتھ بچوں کو لے کر نکلے، بہنوں کو لے کر نکلے، بیوی کو لے کر نکلے، معصوم بچوں کو لے کر نکلے، اپنے عزیز اور اقارب کو لے کر نکلے۔ کیا امام حسین کو معلوم تھا یا نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے؟ اگر ہم احادیث کی کتابیں دیکھیں، شیعہ سنی سب کی ساری احادیث کی کتابیں اس بات کی گواہ ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر نبی کریم نے یہ بشارت دی تھی اور بتایا تھا کہ میرا یہ بیٹا کربلا کی سرزمین میں ظلم سے، بربریت سے، بدکاروں سے لڑتے ہوئے یوں شہید ہوگا جس کے نتیجے میں اسلام زندہ ہوگا۔ اس لیے فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین۔ تو حسین ابن علی کسی غفلت میں تو نہیں نکلے، نادانی میں تو نہیں نکلے، یہ سوچ کر تو نہیں نکلے کہ بھی میں نے بادشاہت کرنی ہے، یہ سوچ کر نکلے کہ نانا کے دین کو جس طرح سے مسخ کیا جا رہا ہے اس کے نتیجے میں اگر مجھ جیسا شخص جو اس وقت
اصحاب کسا کی آخری نشانی ہے، آئے تطہیر کی آخری نشانی ہے، مودت ذی القربہ کے حوالے سے آخری وہ مصداق ہے جو نبی کریم کے دور میں موجود تھے افراد، ان میں سے آخری فرد ہے جس کے بارے میں قرآن کی اتنی ساری آیات نازل ہوئی ہیں۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام یہ سمجھتے تھے کہ مجھے قربانی دینی چاہیے، اور صرف میری قربانی نہیں بلکہ میری آل و اولاد کی بھی قربانی ہونی چاہیے۔ قربانی جتنی بڑی ہوگی اتنا زیادہ اس نظام کو ختم کرنے میں اور اس کی جڑیں کاٹنے میں آسانی ہوگی، اور اس کے بعد پھر میری بہنوں اور میرے گھر والوں کی اسارت۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے وہ قربانی دی جس کی نہ ماضی میں مثال ملتی ہے اور نہ تا قیام قیامت ایسی کوئی قربانی ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے بعد آج تک مسلمان حکمرانوں میں کوئی ایسا فرد آپ کو نظر نہیں آئے گا، مسلم حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں، جو یزید کی طرح سے کر کے بتائیں اور کہیں کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں۔ نہیں، یہ جرأت کسی کو نہیں ہے، اس لیے کہ حسین ابن علی علیہ السلام کی اس شہادت نے، اس قربانی نے لوگوں کے اندر، انسانوں کے اندر ان کے ضمیروں کو زندہ کیا، اس معاشرے کے لوگوں کے ضمیروں کو زندہ کیا، اور ان کو بتایا کہ جب دین پر آنچ آئے تو نہ جان کی پرواہ کرو، نہ مال کی پرواہ کرو، نہ اولاد و اولاد کی پرواہ کرو، نہ اپنی اجتماعی حیثیت کی پرواہ کرو، سب کچھ لٹا دو تاکہ تمہیں اللہ مل جائے اور دین زندہ ہو جائے۔ یہی کام حسین ابن علی علیہ السلام نے انجام دیا۔ بہت آپ نے بڑا اچھے سے اس کو ایکسپلین کیا ہے، اور میں یہی جو بات ہے اب میں پروفیسر صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گا۔ ایک تو میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ وہ کیسے دل تھے جو یہ ظلم کر سکے، وہ کتنے پتھر کے ہو گئے ہوں گے وہ جو دل ہیں۔ اور پھر سر آج کی اگر ہم دیکھیں، وہ یزید کا نشہ، طاقت کا نشہ، وہ انا، وہ پتھر دل ہونا، وہ سنگ دل ہونا، وہ ظلم کرنا، وہ قتل کرنا، عزتیں پامال کرنا، اور اگر آج ہم لنک کریں آج کے معاشرے میں، آج کے نظام سے، غریب کی کوئی اوقات نہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ تاریخ انسانیت، حق اور باطل ہمیشہ برسر پیکار رہے، اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ حق ہمیشہ فاتح رہا ہے اور باطل کو ہمیشہ شکست ہوئی ہے۔ یہ سنگ دلی کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ بھی تاریخ انسانیت کا ایک خون چکاں باب ہے۔ ہر دور میں اس طرح کے سفاک لوگ، ظالم اور بربریت کرنے والے موجود رہے، جنہوں نے خون انسان کو ناحق بہایا ہے، اور وہ لوگ بھی اپنی سربلندیوں کے ساتھ زندہ و تابندہ ہیں جنہوں نے اس ظلم کو سہا ہے، جنہوں نے پوری جوامردی کے ساتھ، عزم اور استقلال کے ساتھ قربانیاں پیش کر کے دنیا والوں کو یہ سبق دیا ہے کہ کس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کیا بات ہے۔ یہ جاہ و حشمت، یہ ظاہری تاج و تخت، یہ حضرت حسین کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ کسی کی ایک ربائی میری نوکے زبان ہے، آپ اجازت دیں تو میں آپ کی وساطت سے دیکھنے والوں کی نظر کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ سلطان کے لیے نہ تونگر کے لیے، کونین کی ہر چیز قلندر کے لیے، اور کہتا ہے زر بفت کے پردے ہیں کنیزوں کے گھروں میں، زر بفت کے پردے ہیں کنیزوں کے گھروں میں، اور ایک کوہنا ردا بنت پیمبر کے لیے ہے، کیسر و کسرا کے لیے کند مئے ناب، اور ایک نانے جویں فاتح خیبر کے لیے ہے۔ اور آخری جو دو مصرے ہیں وہ اس
واقعے کی طرف پوری طرح متوجہ کرتے ہیں کہ کوئی کہہ دے یہ جا کر ان امیروں سے، کوئی کہہ دے یہ جا کر ان امیروں سے، یہ جاہو حشم میری ٹھوکر کے لیے۔ اللہ اکبر۔ وہ جاہو حشم کی بات نہیں تھی، وہ تاج و تخت کی بات نہیں تھی، وہ حکومت اور اقتدار کی بات نہیں تھی۔ اگر نواسہ رسول وہاں کرامت دکھانے پہ آ جاتے نا تو دریا کا پانی قدم حسین کو چوم لیتا، لیکن اس کربلا کے واقعے میں انہوں نے بتانا تھا کہ حق کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمات الحق کے لیے استقامت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ انہوں نے جوانوں کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا، انہوں نے معصوم بچوں کو خاک و خون میں لت پت ہوتے ہوئے دیکھا، یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، لیکن بقول اقبال سر الا اللہ برسیرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ کو اپنے خون کی سرخی سے کربلا کی سرزمین پر لکھ دیا اور بتایا کہ مومن کا سر کٹ تو سکتا ہے، جھک نہیں سکتا۔ ہری ہے شاخ تمنا، کٹی ہے جلی تو نہیں، جگر کی آگ دبی ہے مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو خراج محبت اور خراج عقیدت پیش کیا، جو منسوب ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، وہ میں سمجھتا ہوں اس واقعے کو سمو کر رکھ دیا ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ است حسین۔ قیامت تک آنے والے محمد الرسول اللہ کے غلاموں کو نواسہ رسول نے یہ سبق دیا ہے کہ جب اس دو راہے پر آپ کھڑے ہوں کہ ایک طرف حق ہو، ایک طرف باطل ہو، ایک طرف حکومت اور تخت ہو، دوسری طرف جہاں سپاری ہو، تو محمد الرسول اللہ کے نواسے نے بتایا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اعلاء کلمت الحق کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مومن کا سر غیر اللہ کے سامنے نہیں جھک سکتا ہے، اور اعلاء کلمت الحق کے لیے وہ کٹ سکتا ہے، یہ آنے والی نسل انسانی کو اور محمد الرسول اللہ کے غلاموں کو سبق دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج حسینیت نیکی کا استعارہ ہے، نیکی ہوگی حسین کا نام ہوگا، یزیدیت بدی کا استعارہ ہے، بدی کا نام آئے گا یزید کا نام آئے گا، بے شک نیکی کا نام آئے گا حسین کا نام آئے گا، قربانی کا نام آئے گا حسین کا نام آئے گا، جہاں سپاری کا نام آئے گا حسین کا نام آئے گا، ظلم کا نام آئے گا، فسق کا نام آئے گا، فجور کا نام آئے گا، تو ذہن میں یزید کا نام آئے گا۔ جیتا کون ہے؟ حسین جیتا ہے یا یزید جیتا ہے؟ آج اپنے یہی آپ پارے کا ایک سروے کر لیجئے، ہر دوسرے گھر میں آپ کو کوئی حسین ملے گا، کوئی محمد حسین ہوگا، کوئی غلام حسین ہوگا، کوئی کرم حسین ہوگا، کوئی کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی سابقہ، کوئی لاحقہ حسین کا ہوگا۔ لیکن اس بڑے اسلام آباد میں مجھے کوئی ایک یزید تو ڈھونڈ کے لا کے دکھائیے، تو زندہ کون ہے؟ حسین۔ حسین زندہ ہے، یزید مرا ہے، حسین فاتح ہے، یزید شکست خوردہ ہے۔ زندہ وہ ہوتا ہے جس کو زمانہ زندہ رکھے، اور مردہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو جیتے جی زمانہ دفن کر دے۔ حسین الغریب الغریب الحسین
حسين الشهيد الشهيد الحسين حسين الغريب الغريب الحسين حسين الشهيد الشهيد الحسين. ویلکم بیک کہتے ہیں خواتینوں حضرات آپ کو سب کی سوچ میں. جہاں آپ نے کربلا کی بات کی تو کربلا میں بہت سارے شہداء تھے. ایک واقع حر جو ہے وہ بہت مشہور ہے, آپ اس کے اوپر بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیں. یہ جو حر تھا یہ یزیدی فوج کا کمانڈر تھا, اور یہی وہ تھا جس کو مقرر کیا گیا تھا کہ آپ کم و بیش 1000 کا لشکر تھا اس کے ساتھ, کہ آپ ساتھ ساتھ چلے اور حضرت حسین کو واپس نہ جانے دیں. لیکن دیکھیے یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہوتا ہے, واللہ یختص برحمتہ من یشاء. اس کا ایک اپنا ساتھی کہتا ہے کہ جب حر میرے ساتھ کھڑا تھا اور اس گھوڑے کو قابو کر رہا تھا, اور جو اس کی حرکات تھی مجھے لگ رہا تھا کہ یہ دو راہے پر کھڑا ہے اور کوئی فیصلہ کرنے والا ہے. اس سے جب پوچھا گیا کہ تو کیا کرنے لگا ہے, تو اس نے ایک جواب دیا جو میرے خیال میں تاریخ کا ایک ایسا روشن باب ہے جو ہمیشہ حق اور باطل والوں کے سامنے رہے گا. اس نے کہا میں جنت اور دوزخ میں سے ایک کا انتخاب کر رہا ہوں, سو میں نے جنت کا انتخاب کر لیا ہے. اور وہ اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مل گیا. بالکل. اور اسی میں معذرت کے ساتھ سر میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب بھی اس میں ایڈ کریں. علامہ صاحب یہی سوال اور اسی کا جو جس طریقے سے انہوں نے جنت اور دوزخ کو سلیکٹ کیا, آپ کو لگتا ہے کہ آج ہر مسلمان کو بھی یہ فیصلہ کرنا چاہیے دوزخ اور جنت کے درمیان؟ قیامت انسانوں کے درمیان نور اور ہدایت کا وہ منارہ ہے کہ جس نے بھی اللہ تک پہنچنا ہے حسین کے در سے ہو کر. حسین کو چھوڑ کر کوئی بھی شخص اللہ تک پہنچ نہیں. بے شک امام حسین علیہ السلام نے جو کام کیا ہے وہ کام ہے ہی ایسا کہ جس کا تعلق کسی خاص زمانے سے نہیں ہے, کسی خاص مکان سے نہیں ہے, کسی خاص جغرافیائی حد اور حدود سے نہیں ہے, بلکہ امام حسین علیہ السلام پر جتنا انسان غور کرتا ہے خود بخود اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام انسانی ضمیر کی آواز ہے. کیوں ضمیر انسانی کی آواز ہے؟ مسلکوں کی تقسیم, مذہبوں کی تقسیم, ادیان کی تقسیم, قبائل کی تقسیم, ان چیزوں سے بالعموم حق اور حقیقت دفن ہو جاتے ہیں اور انسان اپنی ان وابستگیوں کی وجہ سے ان زنجیروں میں خود کو باندھ لیتا ہے اور نتیجتاً حقائق تک پہنچنے سے قاصر رہتا ہے. امام حسین علیہ السلام سچائی کی آواز ہے, غیرت کی آواز ہے, استقامت کی آواز ہے, ظلم کے خلاف صدائے احتجاج کی آواز ہے, اللہ کے منصفانہ اور عادلانہ نظام کے زمین پر قیام کا استعارہ ہے, ظلم کے مقابلے میں مظلوم کے دلوں کی دھڑکن ہے. اگر آپ ان چیزوں پر غور کریں تو یہ ساری انسانی ویلیوز ہیں. انسانی ویلیوز یعنی یہ ہندو میں بھی ہے, عیسائی میں بھی ہے, سکھ میں بھی ہے, مسلمان میں بھی ہے اور باقی انسانوں میں بھی ہے. لیکن اسلام آتا ہے اس کو پیوریفیکیشن کے ذریعے سے نکھار کر سامنے لے آتا ہے, اور امام حسین علیہ السلام نے ان تمام اقدار, ان تمام ویلیوز کو نکھار کر انسانی معاشرے کے سامنے رکھا ہے. امام حسین علیہ السلام نے اس چیز کا خیال نہیں کیا کہ میں کوئی چیز بچا لوں, بلکہ
اپنے 6 ماہ تک کو اللہ کی راہ میں اپنی مرضی سے لے جا کر قربان کیا ہے. اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے اور کربلا کے اس واقعے کو آپس میں جوڑیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم والی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے, تو ہم اس نتیجے پر بڑی آسانی سے پہنچ سکتے ہیں کہ یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا جو حضرت امام حسین نے کیا ہے. حضرت ابراہیم اولو العزم پیغمبر تھے, لیکن جب بیٹے کو ذبح کرنے کا موقع آیا تو آنکھوں پر آپ نے کپڑا ڈال لیا. یا ایک روایت یہ ہے کہ حضرت اسماعیل کی آنکھوں پر کپڑا ڈال دیا. یعنی اس طرح سے کہ کم از کم وہ جو دل کے جذبات ہیں ان جذبات کو کنٹرول میں رکھا جا سکے. اللہ کی راہ میں قربانی دینی ہے. اللہ اکبر. امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 72 اسماعیلوں کو کربلا کی اس تپتی ریگزار اور تپتے میدان میں جام شہادت کے لیے آمادہ کر کے یہ بتایا ہے کہ حسین ابن علی حق کی راہ میں اللہ کی اس توحید کے پرچم کے اس دور کے سب سے بڑے علمبردار ہیں. امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ الا ترون ان الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه. کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا, باطل سے اجتناب نہیں کیا جا رہا؟ تو ایسی صورت میں ایک مؤمن جو قرآنی مؤمن ہے اس کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ امام حسین علیہ السلام اس کا تعین کرتے ہیں, فرماتے ہیں فَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقًّا. ایسے موقع پر ایک مؤمن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ حق کے پرچم کی سربلندی کے لیے جان دے, سر کٹائے لیکن گردن نہ جھکائے اور باطل سے ٹکرا جائے. امام حسین علیہ السلام نے یہی کام کیا ہے. اس لیے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے والے بھی بڑے عجیب و غریب ہیں. اس بات پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ساتھی, جو اصحاب امام حسین علیہ السلام کو ملے وہ کیسے اصحاب تھے؟ کیونکہ دنیا کی طلب ہر انسان کے اندر ہوتی ہے, لیکن کربلا والوں نے جس طرح سے موت کو سامنے دیکھتے ہوئے عشق اور والہانہ پن کے ساتھ حسین ابن علی کا ساتھ دیا اور شہادت کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے, دوسروں سے آگے بڑھ کر شہادت کو گلے لگانے کی کوشش کرتے رہے, جبکہ ان کو معلوم تھا کہ زندگی کی مٹھاس کیا ہوتی ہے. ان کو معلوم تھا کہ ان کے بعد ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا, ان کی بہنوں کے ساتھ, ان کے خاندان کے ساتھ, ان کے قبیلے کے ساتھ کیا ہوگا. سب کو معلوم تھا. جیسا جب رسول کے گھرانے کو بخشا نہیں گیا تو اصحاب رسول کے گھرانوں کو کیسے بخشا جاتا؟ لہٰذا جب رسول گرامی کی بچیوں کو, بیٹوں کو, ان کے خاندان کو تہس تہس کر کے تباہ و برباد کرنے کی پوری کوشش کی گئی تو وہاں پر باقی لوگ کہاں پر کھڑے نظر آ سکتے ہیں؟ لیکن اصحاب امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے مولا, اپنے امام, اپنے آقا, اپنے مرشد اور اپنے رہنما ہادی کے نقش قدم پر چل کر وہ شاہکار تاریخ ثبت کی جس کی مثال پوری دنیا میں نہ ماضی میں اور نہ مستقبل میں کوئی ممکن ہے. اس لیے شب عاشور آپ دیکھتے ہیں کہ جب خیمہ حسینی کے قریب سے لشکر یزید کے لوگ گزرتے ہیں تو ان کو اس خیمہ حسینی سے یا خیام حسینی سے جو آوازیں آتی ہیں وہ تسبیح کی ہے, وہ تحلیل کی ہے, وہ سبحان اللہ ہے, وہ لا الہ الا اللہ ہے, وہ نماز ہے, وہ قرآن کی تلاوت ہے, وہ ذکر خدا اور یاد خدا ہے. یہ کون سی رات؟ وہ رات جب سب کو معلوم ہے کہ صبح ان سب کی گردنیں کٹنی ہے اور اس کا یہ انتظار کر رہے ہیں. اور پھر تواریخ میں مورخین نے, مقاتل کے جو مصنفین ہیں, مؤلفین ہیں, انہوں نے یہ واقعات نقل کیے کہ بعض اصحاب حسین شب عاشور آپس میں مزاح کر رہے تھے. بعض نے پوچھا کہ آپ مزاح کر رہے ہیں اور وہ بھی ایسی رات میں؟ فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میرے مزاج میں مزاح بہت کم ہے, لیکن آج وہ رات ہے جو ہمارے اور نبی کریم کے درمیان ایک پل ہے. جنت اور ہمارے
درمیان صرف یہی ایک پل باقی ہے جس کو ہم آج کی شب کہتے ہیں. تو گویا کل کی صبح کا سورج جب طلوع ہوگا تو ہم اس عظیم ترین مقصد تک، ہدف تک اور نعمت تک پہنچیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین ابن علی علیہ السلام کی معیت میں، ہمراہی میں ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے. تو اس سے بڑھ کر خوشی کی رات اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو لشکر 72 کا لشکر، مختصر لشکر جس میں 80-85 سالہ بوڑھے بھی ہیں اور ششپاہا علی اصغر بھی ہیں، وہ اس حد تک اگر آمادہ ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں گے ان کی روح کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، ان کی فکر کی بلندی کیا ہونی چاہیے. جو لوگ اس طرح سے حق کے لیے میدان میں اترنے کے لیے تیار ہوتے ہیں وہی معاشروں کو تبدیل کرتے ہیں، وہی اذہان کو بدلتے ہیں، وہی دلوں کو متاثر کرتے ہیں، وہی تاریخ رقم کرتے ہیں، وہی انسانوں کو ہدایت کا رستہ دکھا کر بکھری اور گمراہ انسانیت کو دوبارہ جوڑ کر اللہ سے ملانے کا کردار ادا کرتے ہیں. اور کربلا اسی کی یاد بھی ہے، اسی کا سبق بھی ہے، اسی کی درسگاہ بھی ہے. کربلا صرف رسم نہیں ہے کہ آپ چند دن روئے، چند دن ذکر کریں، چند دن مجالس برپا کریں اور اس کے بعد خاموش ہو جائیں. نہیں، کربلا نہ وقت کی حدود اور اس کی حدوں میں قید ہے، نہ ہی مکان، مقام اور جغرافیہ کے حدود میں قید ہے. کربلا فطرت انسانی کی وہ آواز ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق فرمائی ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. لہذا یہ جو پاک فطرت ہے، اگر پاک ہے تو حسین اس فطرت کا امام ہے. لہذا ہر زمانے میں جہاں پر بھی ظلم ہوگا، کرپشن ہوگی، بربریت ہوگی، درندگی ہوگی، ناانصافی ہوگی، معاشرے میں اونچ نیچ ہوگی اور مظلوم انسانوں کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، ظالم دندناتا پھرے گا اور انصاف بک رہا ہوگا اور مظلوم کا خون سب سے زیادہ سستا ہوگا. دین کے نام پر دین ہی کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں گی، دین کے نام پر بے گناہوں کا قتل عام کیا جا رہا ہوگا، خودکش حملے ہوں گے، بے گناہوں کو مارا جا رہا ہوگا. ایسے موقع پر اگر کوئی کردار، کوئی سیرت، کوئی تاریخ، کوئی واقعہ انسانوں کی فکروں کو جلا بخش کر انہیں راہ ہدایت پر گامزن کر سکتا ہے تو وہ حسین ابن علی علیہ السلام کی تاریخ بھی ہے اور ان کی سیرت اور ان کا کردار بھی ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. پروفیسر صاحب، شامی غریباں کے بارے میں بھی کچھ بیان کیجیے. میری گزارش ہے کہ میرے خیال میں تاریخ انسانیت میں نہ اس سے پہلے ایسی کوئی شام آئی ہے اور نہ اس کے بعد قیامت تک کوئی ایسی شام آئے گی کہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بچیاں، وہ بیٹیاں، وہ کائنات کی عظیم ترین خواتین کہ جن کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا تھا، جن کا دوپٹہ کسی نے نہیں دیکھا تھا، وہ آج بے سہارا ہو گئی. آج ان کے سروں سے کسی کے شوہر کا سایہ اٹھ گیا، کسی کے باپ کا سایہ اٹھ گیا، کوئی بھائی کے محبت بھرے جذبات سے محروم ہو گئی. یہ تاریخ انسانیت کا ایک خونچکاں باب ہے. میں تھوڑا سا آپ کو، مجھے بات یاد آ گئی ہے کہ ظلم کی انتہا نہ رہی جب حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس کوفہ کی جامع مسجد میں عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا، ابن زیاد کے، تو وہ دندان مبارک کے ساتھ اپنی چھڑی کو لگا رہا تھا تحقیر آمیز انداز میں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بوڑھے صحابی زید بن ارقم جو
ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا وہ ظالم یہ کیا کر رہا ہے، اپنی چھڑی کو پیچھے کر، مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں نے ان ہونٹوں کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ سارے جو واقعات ہیں اس کیفیت میں مبتلا وہ اپنے گھروں سے بہت دور، مدینہ طیبہ سے بہت دور، جس طرح حسینیت جو ہے نا اور حسین نیکی کا استعارہ ہے، اسی طرح کربلا کی سرزمین جو ہے وہ بھی ظلم و بربریت کا استعارہ ہے، وہ بھی جہاں ایک ظلم کی داستان بتاتی ہے وہاں ساتھ ساتھ خانوادہ رسول کے عزم و استقلال کی ایک کہانی بھی بتاتی ہے۔ تو اس شام پھر جو ایک کیفیت طاری تھی خانوادہ رسول پہ وہ عین فطرت کے مطابق تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو آخری خطبہ ہے، کاش اس وقت سننے والے اسے ان ظاہری کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سنتے تو پاؤں کے ناخنوں سے لے کے سر کے بالوں تک کانپ اٹھتے، لیکن جب ظالم ظلم کرتا ہے نا تو اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، اس کے آنکھوں پہ پٹی آ جاتی ہے، پھر وہ حق کو دیکھ نہیں سکتا، وہ حق کو محسوس نہیں کر سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ کہ مجھے بتاؤ کہ اس وقت روئے زمین پر کسی نبی کا بیٹا یا اس کا نواسا موجود ہے سوائے میرے، اور کیا یہ تمہارے پاس ہیں ابو ایوب انصاری، ان سے پوچھو کہ کیا انہوں نے اپنے کانوں سے نہیں سنا ہے کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے کیا تم مجھے قتل کر دو گے؟ میرے خون سے اس زمین کو رنگین کر دو گے؟ لیکن شقاوت تھی، ظلم کی اندھیری رات چھائی ہوئی تھی، اور اس وقت کی بدبخت تلواروں نے خون رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر چل کر ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر بدبختی کی مہر لگوا دی، اور قیامت تک آنے والی نسل انسانی جہاں حسین سے محبت کرتی رہے گی، ان تمام تلواروں سے نفرت کرتی رہے گی جو اس مارکے میں حضرت حسین پر چلائی گئی، جو کام آئی۔ اللہ تبارک و تعالی مسلم امہ کو حسینی کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کہ جہاں وہ یہ دیکھے کہ ایک طرف حق ہے، دوسری طرف باطل ہے، ایک طرف انصاف ہے، دوسری طرف ظلم ہے، ایک طرف نیکی ہے، دوسری طرف بدی ہے۔ حسین کی قربانی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جان کی پرواہ کیے بغیر نیکی کا ساتھ دیا جائے، بے شک، انصاف بے کا شک، ساتھ دیا جائے، حق کا ساتھ دیا حق کا ساتھ دیا جائے۔ بہت زبردست آپ نے بات کی ہے۔ ہمارے پاس 1 منٹ رہ گیا۔ علامہ صاحب اگر آپ اس میں کچھ مزید ایڈ کرنا چاہیں۔ ایک جملہ آپ سے عرض کروں گا کہ جوش نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آج آپ کے اس پروگرام کی جتنے بھی ویورز ہیں، جتنے بھی آپ کے مخاطبین، ان سے صرف میں یہ ریکویسٹ کروں گا
کہ حسین ابن علی کو مولویوں کی زبان سے نہ سمجھیں، اللہ کے رسول کی زبان سے سمجھیں. حسین ابن علی کو خطبہ کی زبان سے نہ سمجھیں، قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں سمجھیں. حسین ابن علی کو امویوں کے دسترخوان سے ہڈیاں چننے والے ان کے مروجین کی زبان سے نہ سمجھیں، بلکہ اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے ان پاکیزہ صحابہ اور خود رسول کے گھرانے کی زبان سے سمجھیں. جب ہم نے حسین ابن علی کو اس انداز میں سمجھا تو حسین ابن علی ہماری دھڑکنوں میں شامل ہو جائیں گے، ہمارے رگوں میں بہتے ہوئے ہر خون کے قطرے میں حسین ابن علی شامل ہو جائیں گے. اور حسین ابن علی کے ہمارے دھڑکنوں میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ جہاں حسین کی حریت نظر آئے گی ہم وہاں پر کھڑے ہوں گے، جہاں پر یزیدیت نظر آئے گی وہاں پر حسین کا کردار ہمارے کردار سے چھلکتا ہوا نظر آئے گا. حسین ابن علی چونکہ ضمیر انسانی کی آواز ہے، اس لیے اس ضمیر کو اپنے اندر جگانے کی کوشش کریں، اس کا نتیجہ خود بخود اس معاشرے کی اصلاح ہوگا. اگر ہم سب نے یہ کوشش کی تو یقین جانی ہمارا معاشرہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک حسینی، علوی، نبوی اور الہی معاشرے میں. بے شک. اور سر ہمیشہ جیت باطل کی نہیں حق کی ہوتی ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت بھی چاہے ہم اپنی زندگی میں دیکھیں یا ہماری اولاد اپنی زندگی میں دیکھیں، لیکن انشاءاللہ جو جھنڈا ہے اسلام کا وہ سر بلند ہوگا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ علامہ امین شہیدی صاحب آپ کا، پروفیسر ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور خواتین و حضرات، یہ سبق جو ہے لینا مقصد ہے، اور آج کا جو ہمارا موضوع رہا ہے وہ بھی یہی رہا ہے کہ ہم اس میں سے اس دن کی اہمیت، اس دن کے بارے میں تو تقریباً ہر مسلمان ہی جانتا ہے، اس کی تکلیف ہر مسلمان کو ہی ہے، لیکن آج کی اپنی زندگی میں، آج کے دین اسلام میں جس طریقے سے جس مشکلات کا جو ہے ہمیں سامنا ہے، جس نظام میں ہم رہ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو سب کے حسین جو ہے اس سے سیکھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. حسین الغریب الغریب الحسین، حسین الشہید